بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ ہمارا اجابت السائلین عن عقائد المسلمین کے اسباق کا سلسلہ چل رہا تھا، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے سوال پڑھا تھا، اور اس کے اندر ہم نے گفتگو کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو کسی بھی بندے کو دے دے تو وہ بندہ اس چیز کا مجازی مالک بن جاتا ہے۔ تو حقیقی خالق، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی چیز کسی چیز کا کسی کو مالک کر دے تو وہ بھی اس کا مالک ہو جاتا ہے، لیکن وہ مجازی مالک ہوتا ہے۔ حقیقی مالک پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک کے اندر دو طرح کی آیات ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو قرآن سے ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا تھا۔ تو یاد رکھیں، قرآن پاک کے اندر دو طرح کی آیات ہیں۔ بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر علم غیب کا جو ہے وہ مطلقاً انکار ہے کہ غیب نہیں جانتا، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور بعض آیات ایسی ہیں جن کے اندر اللہ کے علاوہ دوسرے نبیوں کو، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کا ثبوت ہے۔ تو دو طرح کی آیات ہیں۔ اگر ہم مطلقاً علم غیب کا انکار کریں تو بھی انکار آیات کا لازم آئے گا جن کے اندر اس بات ہیں، اور بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر ثبوت ہیں۔ اگر ہم ذاتی مانیں تو بھی جو ہے وہ ان آیات کا انکار آئے گا جن کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف علم غیب کو اپنے ساتھ خاص کیا ہے۔ تو درست اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن آیات کے اندر علم غیب کی نفی فرمائی ہے، جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم غیب کی نفی فرمائی ہے، تو ان آیات کے اندر علم غیب ذاتی مراد ہے کہ ذاتی علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے جو ہے وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے پسندیدہ بندوں کو علم غیب دیا ہے۔ تو یہ دیگر آیات سے ثابت ہے۔ جن آیات کے اندر علم غیب کا ثبوت ہے، جو ہم آیات آگے پڑھیں گے، تو ان آیات کے اندر علم غیب عطائی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو علم غیب دیا تھا۔ تو اسی طرح دونوں آیات پر جو ہے وہ ایمان لانا یہ لازم ہوگا، ورنہ اگر ہم علم غیب کا انکار کریں تو جن آیات کے اندر علم غیب کا ثبوت ہوا ہے تو ان کا بھی انکار کرنا، ان آیات کا انکار کرنا بھی لازم آئے گا، جو کہ مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن مکمل پر ایمان رکھنا ہے، مکمل قرآن کو ماننا ہے، بعض پر مانے اور بعض کو نہ مانے تو یہ گمراہ فرقوں کا طریقہ ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس کے اندر پڑھا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے سبق کے اندر قرآن پاک کی آیات سے حضور کا علم غیب کو ثابت کریں گے، پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے سبق کا خلاصہ میں نے کچھ مختصراً آپ کو عرض کر دیا ہے، مزید انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا۔ تو کہتے ہیں والقرآن العظیم الذی نص عنہ، اور قرآن عظیم جس نے نص فرمائی ہے، بہرحال قرآن عظیم جس نے نص فرمائی ہے کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہاں ملا کر پڑھیں گے تو لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ آسمانوں اور زمینوں میں غیب کو نہیں جانتا مگر اللہ، آسمانوں اور زمینوں میں غیب کو نہیں جانتا مگر اللہ، یعنی غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو اسی سے کیا مراد ہے؟ علم غیب ذاتی۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک نے نص فرمائی ہے وَنَصَّ عَيْدًا، اسی طرح قرآن نے نص فرمائی کہ أَنَّهُ لَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، اسی طرح قرآن نے نص فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر جو ہے وہ کسی کو ظاہر نہیں کرتا، اپنے غیب پر کسی کو
ظاہر نہیں کرتا، یعنی اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا۔ الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے، جس کو چن لے، من ارتضی جس کو چن لے اپنے رسولوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ علم غیب ہر کسی کو نہیں دیتا، جس کو دیتا ہے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چنتا ہے، اپنے نبیوں میں سے جس کو چنتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ علم غیب دے دیتا ہے۔ تو اس سے علم غیب عطائی مراد ہے، جیسا کہ آگے قرآن پاک کی آیت کے اندر آل عمران کی آیت ہے کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ، اور اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کریں، لیطلعکم علی الغیب، کہ اللہ تعالیٰ تم کو غیب پر مطلع کرے، یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے چنتا ہے، ولیکن اللہ یجتبی، لیکن اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے رسولوں میں سے من یشاء جسے چاہے، غیب کی خبریں دینے کے لیے، غیب کا علم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ جس کو چنتا ہے، پھر چن کر اللہ تعالیٰ اس کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا غیر کو علم غیب دینا ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب سنانے پر بخیل نہیں ہے، وما ہوا علی الغیب بضنین، حضور غیب کی خبریں سنانے میں بخیل نہیں ہیں۔ تو بخیل وہ ہوتا ہے جسے کنجوس کہہ لیں، کہ کنجوس وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسے ہوں لیکن وہ خرچ نہ کریں، تو اسے بولا جاتا ہے کہ یہ بندہ کنجوس ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کے پاس پیسے ہوں اور وہ خرچ کریں تو ہم اس کو کنجوس نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی طرح حضور کے پاس علم غیب تھا، حضور بتانے میں کنجوسی نہیں فرماتے تھے، حضور بتانے میں بخل نہیں فرماتے تھے، غیب کی خبریں سناتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور کے پاس علم غیب تھا تبھی تو سناتے تھے، تبھی تو بخیل نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے کتنی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، علیکہ سے ترجمہ کریں گے آپ پر اللہ کا فضل بڑا ہے، عظیماً یہ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ سکھایا جو حضور نہیں جانتے تھے، تو حضور علم غیب پہلے نہیں جانتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حضور پر بڑا فضل ہے۔ آگے کہتے ہیں ذالک من انباء الغیب، یہ ساری آیات ہیں قرآن کی، نیچے ریفرنس بھی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ہر آیت کے آگے وہ صورت کا ریفرنس بھی دیا گیا ہے کہ کس صورت کے اندر ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحیہ الیک، جن کو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل، وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل، کہ آپ اس وقت نہیں تھے کہ جب وہ اپنے کلموں کو قرآن اندازی کے لیے پھینکتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب چھوٹی تھیں تو ان کی پرورش کے لیے بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ ہم ان کی پرورش کریں، تو پھر قرآن اندازی کی گئی کہ قلم کے ذریعے آپ قرآن اندازی کریں کہ جس کا نمبر آیا پھر وہ جو ہے وہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش کرے گا۔
تو حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا تھا اور انہوں نے جو ہے وہ ان کی پرورش کی تھی۔ تو اسی کے بارے میں کہ آپ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، کہ آپ اس وقت نہیں تھے کہ جب وہ اپنے کلموں کو پھینک رہے تھے، کہ ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ اس وقت بھی ان کے پاس نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے، جب وہ لڑ رہے تھے۔ تو یہ حضور کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں بتا رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ حضور کو بتا رہا ہے کہ آپ اس وقت نہیں تھے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جتنی بھی قرآن پاک کے اندر غیب نبیوں کی، گزشتہ انبیاء کرام کی خبریں ہیں، وہ ساری کی ساری غیب کی خبریں ہیں، اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبریں سنائی، یہ علم عطا فرمایا۔ تو اس سے حضور کا علم غیب پر مطلع ہونا یہ ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ الی غیر ذالک من الآیات، اس کے علاوہ دیگر آیات بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ الی غیر ذالک من الآیات، ان آیات کے علاوہ اور دیگر آیات بھی ہیں، تو جن آیات کے اندر حضور کا علم غیب پر مطلع ہونا ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو آیات تھیں جن کے اندر علم غیب کی نفی تھی، تو اس کے اندر ذاتی علم غیب کی نفی ہے، اور جن آیات کے اندر علم غیب کا ثبوت ہے تو ان کے اندر عطائی علم غیب کا ثبوت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیات گزری، آگے وضاحت کرتے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام چل رہا ہے، پیچھے تھا نا قدری فرقہ اور جبری فرقہ، جتنے بھی گمراہ فرقے تھے، تو اس سے پہلے سے لے کر یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام چل رہا ہے، جو کہ آپ کا کتاب ہے نا الدولۃ المکیہ، اس سے یہ کلام کو لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہی کلام ہے۔ فہذا ربنا تعالی تبارک و تعالی قد نفا نفیا لا مرد لہ، تو یہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہے جس نے ایسی نفی فرمائی کہ جس کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے، جس کا کوئی رد نہیں ہے۔ وَأَثْبَتَ اثباتا لا ریب فیہ، اور ایسا ثبوت فرمایا کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ایک علم غیب کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی پہلی آیت کے اندر، اور پھر ثبوت فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو فالکل حق والکل ایمان، تو سارا کا سارا حق ہے، برحق ہے، اور سارا کا سارا ایمان ہے۔ من انکر شیئا منہما فقد کفر بالقرآن، ان دونوں چیزوں میں سے، اس بات اور نفی، ان دونوں چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا جو بندہ انکار کرے تو تحقیق اس نے قرآن کا انکار کیا۔ ومن نفا مطلقا ولم یثبت بوجہ فقد کفر بآیات الاثبات، اور جو بندہ مطلقاً علم غیب کی نفی کرے کہ حضور کو علم غیب تھا ہی نہیں، ولم یثبت بوجہ، اور کسی بھی وجہ کے ساتھ حضور کے لیے علم غیب کو ثابت نہ مانے، ثابت نہ کرے، تو فقد کفر بآیات الاثبات، تو وہ بندہ کفر کرنے والا ہوگا۔ تو تحقیق اس بندے نے انکار کیا، کفر کیا ان آیات کا، آیات اثبات کا، جن آیات کے اندر علم غیب کا ثبوت ہے، ان آیات کا اس بندے نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ ومن اثبت مطلقاً، اور جو بندہ مطلقاً انکار کرے، مطلقاً اس بات کرے کہ حضور کو علم غیب ہے، ولم ینف بوجہ، اور کسی وجہ سے اس کی نفی نہ کرے کہ حضور کو بس علم غیب ہے، ذاتی ہے، تو یہ سا بھی عقیدہ نہیں رکھنا حضور کو علم غیب ہے لیکن عطائی ہے، کسی چیز کی تمام کا تمام علم غیب حضور کو یہ نہیں ہے، حضور کو بعض علم غیب عطا کیا گیا تھا، یہ عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلقاً اس بات کریں کہ حضور کو سارا علم غیب تھا، کسی چیز کی نفی نہ کریں، تو فقد کفر بالآیات النافیات، تو وہ بھی کفر کرنے والا ہوگا، تو تحقیق اس نے بھی کفر کیا نفی والی آیات کا، جن آیات کے اندر نفی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ غیب پر مطلع نہیں کرتا، تو ان کا کیا کرنے والا ہوگا؟ بندہ انکار کرنے والا ہے۔ والمومن یؤمن بالکل، اور مومن جو ہوتا ہے وہ مکمل پر ایمان رکھتا ہے۔ ولا تتفرق به السبل، اور اس کے ذریعے وہ راستہ متفرق نہیں ہوتا، سب کو مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہما لا يمكن لهما مورد واحد فوجب الفحص عن الموارد، تو وہ دونوں اس بات اور نفی، وہ دونوں ان کے لیے ایک مورد نہیں ہیں۔ لا يمكن لهما مورد واحد، ان آیات کے لیے، نفی والی آیات اور اس بات والی آیات، ان دونوں کے لیے ایک مورد نہیں ہے، یعنی دونوں کا محل اور وارد ہونے کی جگہ ایک نہیں ہے کہ ساری کی ساری آیات علم عطائی کے بارے میں ہیں، یا پھر ساری کی ساری آیات علم ذاتی کے بارے میں، ان کا ایک محل، ایک مورد نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا؟ فوجب الفحص عن الموارد، تو اب جانچ پڑتال کرنا، تفتیش کرنا ان کے موارد کی، ان کے وارد ہونے کی جگہوں کی، یہ کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں تک اعلیٰ حضرت کا کلام مکمل ہوا، ایک کلام، اور پھر اس کلام کے بعد چند صفحات کے بعد آپ پھر دوبارہ فرماتے ہیں وقال بعد عدۃ صفحات، بعد عدۃ صفحات، متعدد صفحات کے بعد آپ فرماتے ہیں بعد ما حقق وفحص عن الموارد، تحقیق کرنے کے بعد اس کے کیا تحقیق کی آپ نے اور موارد کو جانچ پڑتال کی۔ حقق کا فاعل جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہے، فحص کا فاعل بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں، کہ چند صفحات کے بعد، یہ چند صفحات پورے ہوئے دولت المکیہ کے، اس کے بعد چند صفحات کے بعد آپ فرماتے ہیں تحقیق کے بعد اور مورد کو تفتیش کرنے کے بعد، کہتے ہیں فثبت ان العلم الذي يستحل الاختصاص به تعالى ليس الا العلم الذاتی والعلم المطلق، تو ثابت ہوا کہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اختصاص کا مستحق ہے، یستحل یعنی جو علم مستحق ہے، جو اختصاص کے لائق ہے، بھی کا جو ضمیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف راجع ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو علم خاص ہونے کا مستحق ہے وہ نہیں ہے مگر علم ذاتی، علم ذاتی ہے، والعلم المطلق، اور مطلق علم ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جو التفصیلی المحیط بجمیع المعلومات الالہیۃ بالاستدراک الحقیقیہ کے، وہ مطلق علم جو تفصیلی ہے اور جمیع الہی معلومات کو استدراک حقیقی کے ساتھ محیط ہے۔ بالاستدراک الحقیقی، یہ متعلق ہوگا محیط کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو علم خاص ہے تو وہ علم ذاتی ہے، اور وہ ایسا مطلق علم ہے جو تفصیلی ہے، اور تفصیلی علم ہے جو الہی معلومات، جو جمیع الہی معلومات کو، جو جمیع الہی معلومات کو استدراک حقیقی کے ساتھ محیط ہے، یعنی تمام استدراک حقیقی کے ساتھ جمیع معلومات کو اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ فہم المرادان فی آیت النفی، تو یہ دونوں علم مراد ہیں جن آیات کے اندر علم غیب کی نفی ہے، فہما مرادان، یہی دونوں علم مراد ہیں۔ کون سا علم؟ علم ذاتی اور علم مطلق، یہ دونوں علم مراد ہیں آیات نفی میں، جن آیات کے اندر علم غیب کی نفی ہے تو اس کے اندر وہ علم مراد ہے جو علم ذاتی ہے اور علم مطلق ہے۔ وَأَنَّ الْعِلْمَ الَّذِي يَصِحُّ إِثْبَاتُهُ لِلْعِبَادِ هُوَ الْعِلْمُ الْعَطَائِيُّ، اور وہ علم جس کا ثبوت بندوں کے لیے صحیح ہے
وہ علم جس کا ثبوت بندوں کے لیے صحیح ہے تو وہ علم عطائی ہے، سوا ان کان العلم المطلق الاجمالی او مطلق العلم التفصیلی، برابر ہے کہ وہ علم مطلق اجمالی ہو یا پھر علم مطلق تفصیلی ہو۔ والتمدح انما یقع بہذا، اور جو علم پر مدح واقع ہوئی ہے تو وہ اس پر ہے، یعنی علم اجمالی اور علم تفصیلی جو مطلق ہے۔ وقد مدح اللہ بہ عبادہ، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس علم کے ذریعے اپنے بندوں کی مدح بیان فرمائی ہے کہ فقال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبشروہ بغلام علیم، اس کو علم والے لڑکے کی خوشخبری سناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی مدح فرمائی۔ اسی طرح وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، بے شک وہ حضرت یوسف علیہ السلام علم والے ہیں ہمارے سکھانے کی وجہ سے، لما علمناہ، کیونکہ ہم نے ان کو سکھایا۔ ٹھیک ہے، تو علم کی تعریف کی جا رہی ہے تو یہ علم عطائی ہے، علم ذاتی نہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اس کو اپنی طرف سے علم سکھایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، اور ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ حضور کے بارے میں یہ آیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام کی تمام آیات ہیں جن کے اندر علم کا ثبوت ہے، یا پھر دیگر آیات جن کے اندر غیب کا بھی صراحت ہے، تو وہاں پر علم غیب عطائی مراد ہے، اور جن کے اندر نفی ہے تو اس سے مراد علم غیب ذاتی ہے۔ الی غیر ذالک من آیات کثیرۃ، ان کے علاوہ کثیر آیات ہیں۔ الی غیر ذالک من آیات، اس کے علاوہ کثیر آیات ہیں۔ فول مراد فی آیات الاثبات، تو یہی مراد ہے آیات اثبات میں، یعنی علم عطائی مراد ہے۔ فہذا هو المحمل الحق الذی لا محید عنہ، تو یہی وہ محل ہے، یہی وہ محمل ہے، یہی وہ درست محمل ہے کہ جس سے کوئی اعراض نہیں ہے۔ محید مطلب مفر کا مطلب ہوتا ہے جس سے منہ پھیرنا نہیں، ولا امکان لغیر ہی، اور اس کے غیر کا امکان نہیں ہے۔ جو تعویل کی گئی ہے، جو محمل بیان کیا گیا ہے، یہی محمل درست ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ کہتے ہیں خلاصۃ ھذا البحث ان اللہ اطلع نبینا علی الغیب ما شاء ومتی شاء وبقدر ما شاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو غیب پر مطلع فرمایا جو چاہا، ما شاء جو چاہا، متی شاء جب چاہا، اور جتنا چاہا۔ حضور کو اتنا علم غیب عطا فرمایا، اتنے علم غیب پر مطلع فرمایا۔ فنبینا یعلم من الغیب، تو حضور غیب کو جانتے ہیں، ما شاء ربہ جو ان کا رب جانے، جو ان کا رب چاہے، متی شاء جب ان کا رب چاہے، جتنا ان کا رب چاہے، بقدر ما شاء جتنا ان کا رب چاہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ علم غیب کا مسئلہ تھا۔ قرآن پاک سے آیات کے ثبوت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا تھا۔ جن آیات کے اندر علم غیب کی نفی ہے تو ان آیات سے علم غیب ذاتی کی نفی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو یاد کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔